السلام علیکم دوستو۔ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دجال موجود ہے یا امام مہدی یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ مارس سے کوئی یو ایف او آتا ہے؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیں، ہوائی جہاز بھی۔ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے ٹوٹے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل کو ڈیولز ٹرائی اینگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کے سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں امریکہ، یورپ، جزائر ہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ضرور چھپی نظر آتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پارانارمل یعنی جن و بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دکھائی گئی ہے، لیکن اس میں مبالغہ شامل بھی ہو تو کوئی سچائی تو ہوگی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا کیوں شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے؟ یا اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظریں چرانے میں ہی افیت سمجھتی ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ دی میامی ہیرالڈ میں ایڈورڈ جونز نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے اس علاقے میں رونما ہونے والے کچھ عجیب و غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فیٹ میگزین نے بھی 1952 میں ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا دی مسٹری ایٹ آور بلیک ڈور۔ اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سی بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی واردات لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلائٹ تھا اور یکا یک غائب ہو گیا تھا۔ یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا جسے آج برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا جب امریکن میگزین میں ایلن ایکرٹ نے لکھا کہ اس پرواز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہیں، پانی سبز ہے، نہیں سفید ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے۔ یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق کسی مخلوق الفطرت عنصر کا ذکر کیا۔ ان دعووں کی حقیقت کیا تھی؟ اس طرف آنے سے پہلے یہ دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں، اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ کچھ اہل تشیع افراد کی طرف سے یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان کے آخری امام، جن کو امام مہدی بھی کہا جاتا ہے، برمودا ٹرائی اینگل ہی میں کہیں موجود ہیں اور وہ وقت آنے پر دنیا کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب میں ایسے مختلف عقائد اس خطے کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کہ اسے کسی مخلوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے۔ میامی، برمودا، پورٹو ریکو ایسے مقامات ہیں جو ٹروپیکل یا خط سرطان اور خط جدی کے درمیانی حصے پر واقع ہیں، اور یہاں طوفانوں کا آنا معمول کی بات ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اپنی 3 ریاستوں کے درمیانی سمندر کو کہا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر یہاں معمول سے کچھ زیادہ جہاز غائب ہوئے بھی ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ 1975 میں چھپنے والی کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل مسٹری سالوڈ میں ایسی بہت سی توہمات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں کئی جگہ جھوٹ سے کام لیا گیا ہے۔ مثلاً 3 دن تک ایک جہاز اٹلانٹک پورٹ سے غائب ہونے کا واقعہ پیش ضرور آیا تھا، لیکن بحر الکاہل میں۔ یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس خطے سے منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کی کئی واقعات ایسے تھے جو کتابوں یا مضامین میں لکھے گئے لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعات پیش تو آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئیں، اور گمشدگی کی رپورٹ ہوئی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ 2013 میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے جہاز رانی کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین پانیوں کی ایک فہرست مرتب کی۔ یہ فہرست اس بنیاد پر مرتب کی گئی تھی کہ کن علاقوں میں بحری جہازوں کو سب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں۔
ان 10 علاقوں میں برمودا ٹرائینگل شامل ہی نہیں تھا۔ جہاں تک دجال کی بات ہے تو کئی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ایسے کسی جزیرے سے متعلق کوئی خبر نہیں دی گئی تھی جو اس وقت تک دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہو۔ کسی بھی حدیث سے دجال کا وسطی امریکہ میں واقع کسی جزیرے پر چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اللہ حافظ۔